اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا ترجمہ۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کیا یہ ہو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا، خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کر چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس طرح اس نے تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے تو یہ کرو۔ یہ مشورہ کر کے یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کو بارے میں ہمارے اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، خوب میوے کھائے اور کھیلیں کودیں، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اسی سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائیں۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقتاً الحال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے بات بنا لائے ہو۔ اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ رواں ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا ساقہ بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس لٹک گئے۔ وہ بول رہے، قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور تھوڑی سی قیمت حسنہ درہمدر پر بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ اور وہ مصر میں جس شخص نے اس کو خرید، اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اسے بیٹا بنائیں۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم ان کو دانائی اور علم بخشا۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا، خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصہ کیا اور انہوں نے اس کا قصہ کیا، اور اگر وہ پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جوتا ہوتا ہو۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اگر وہ پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے، جو ہوتا یوں اس لیے کہ کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔
بے شک وہ خالص بندوں میں سے تھے اور دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے انکار اور کرتے پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا اس نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی اور یوسف سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہاری ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہر یہی گمراہی میں ہیں۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتیں ان کے دیکھا تو ان کا محب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں بزرگ فرشتہ ہیں۔ تب زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی اور یہ بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ بیچارہ، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں نے اسے کہتی ہوں تو قید کرا دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ اے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجیے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہو اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایان نہیں کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، اور یہ خدا کے فضل ہیں ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے رقیبو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب؟ جن چیزوں کو تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے۔
جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فعل ہو چکا ہے۔ اور دونوں شخصوں میں سے جن کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس سال تک جیل خانے میں ہی رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خشک سبزے ہیں اور 7 خشک سرداروں۔ اگر تم خوابوں کی تعبیر سیکھتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں، ہمیں اسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف اور بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خشک سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو وہ تھوڑے سے غلے کے سوا کچھ کھانے میں آئے، اسے خشوع میں ہی رہنے دینا۔ پھر ان کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے، جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کے کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، خوب بارش برسے گی اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس جاؤ واپس اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا خدا ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روبرو نہیں کرتا، اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس بہارا انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا خدا رحم کرنے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا صاحب خاص بناؤں گا۔
پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جب لوگ ایمان لائیں اور ڈرتے رہیں اس کے لیے آخرت کا اجر بہتر ہے۔ اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر غلے خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا، تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لے آنا۔ کہا کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ میں ماں بھی پوری دیتا ہوں اور مہمان داری بھی خوب کرتا ہوں؟ اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دو، اور جب نہیں کہ جب یہ اپنے عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور جب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لائے جائیں ہمارے لیے غلہ کی بندش کر دی گئی ہیں، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا میں اس کے بارے میں تمہارے اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کا واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے۔ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کی عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا۔ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی میں بس ہو جاؤ، تو مجبوری سے جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و اقرار تم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا دروازے سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا۔ بے شک ہم اس کا یہ ہے کہ اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ یہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے اس پر افسوس نہ کرنا۔ جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں گلاس رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو، تم چور ہو،
وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شطر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ بولے اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس کی سزا یہ ہے کہ جس تھیلے شیلے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وحشت خدا کے سوا اپنے بھائی کے لیے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں محض رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم برے بدمعاش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔ اور کہنے لگے اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے کہ سب سے بڑے نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے، اور اس لیے پہلے ہم تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تب سب والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی، اور ہم نے تو اپنی دانت کے مطابق آپ سے اس کے لیے آپ کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے والے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے، اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، اور بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور ان کا دل غم سے بھر گیا۔ بیٹے کے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اس طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و کا اظہار تو خدا سے کرتا ہوں، اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف کے اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض میں پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم دانائی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے،
خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو خدا ان نیکوکاروں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ بولے، خدا کی قسم، خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں، خدا تم کو معاف کرے اور وہ سب بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلے مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے، اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بھاگ گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ تو خادم غلطی میں مبتلا ہے۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا دیکھنے والے ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا، ابا ہمارے لیے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جماں سے لائے گا۔ اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرا اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے یہ سچ کر دیا۔ اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تم اس کو حکمت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اور اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیو۔ اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں ہیں جو ہم تمہارے طرف بھیجتے ہیں۔ اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی کو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ہمارا عذاب اتر کر گنہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ہر علم والے سے دوسرے علم والے بڑھ کر ہیں۔ متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ آمین۔ اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔